حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمناک گڑھے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، غمناک گڑھے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم کی دیگر وادیاں ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، اس میں کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اعمال کے ذریعے ریاکاری کرنے والے قراء۔ اسی طرح ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ قراء وہ ہیں جو عمرہ کے پاس جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 275۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خوفناک چیز کا ذکر کیا تو فرمایا، یہ علم کی رخصت ہو جانے کے وقت ہوگی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، علم کیسے رخصت ہو جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اسے اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد، تیری ماں تمہیں گم پائے، میں تو تمہیں مدینے کا بڑا فقیہ شخص سمجھتا تھا۔ کیا یہ یہود و نصارہ تورات و انجیل نہیں پڑھتے لیکن وہ ان کے مطابق عمل نہیں کرتے؟ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 277۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر اہل علم علم کی حفاظت کرتے اور اسے اس کے اہل لوگوں تک پہنچاتے تو وہ اس کے ذریعے اپنے زمانے کے لوگوں پر سیادت و حکمرانی کرتے، لیکن انہوں نے دنیا داروں کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ اس کے ذریعے ان کی دنیا سے کچھ حاصل کر لیں، تو اس طرح وہ ان کے سامنے بے آبرو ہو گئے۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اپنے غموں کو سمیٹ کر فقط اپنی آخرت کو ایک غم بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس شخص کو دنیا کے غم و فکر منتشر رکھیں تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 263۔